سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے۔ احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے، قرآن میں بہت اجمال ہے، ڈیٹیل نہیں ہے۔ احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن میں اجمالی بیان ہوا ہے۔ اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا، براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا۔ مسجد حرام سے راتوں رات وہ لے کر گیا مسجد اقصی۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو۔ تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اور مسجد اقصی میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملے اور آپ نے فرمایا کہ میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا، یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے اکیلا آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا ہے۔ ایک تو افق اعلیٰ میں دیکھا ہے اور ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا پر۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی کنارہ، یعنی بالکل گویا کہ کائنات کے آخری کنارے پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اسی طرح کا ہے، کچھ اور ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ والی کیفیت تو نہیں ہے اس کی، حدیث میں دوسری کیفیت اس کی منقول ہے، تو وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ وہ کس طرح کا درخت ہے۔ اس کو بیری سے تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں غیب کا علم ہے جن کو اللہ کے سوا اس کی پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک سدرۃ المنتہا ہے جہاں اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا اور وہاں بھی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ سورہ نجم میں ہے۔ تو وہ زیادہ مفسرین اسی طرف گئے کہ معراج ہی کی رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان تک لے جایا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مشرکین میں دعویٰ کیا کہ مجھے راتوں رات اس کائنات کی سیر کرائی گئی ہے، میں نے مسجد اقصی دیکھی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مشہور واقعہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کا خیال تھا کہ جب میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر کو بتاؤں گا تو ابو بکر معاذ اللہ انکار کر بیٹھیں گے اور بولیں گے واقعی بھئی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ کہا ہے اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو ابو جہل خوشی خوشی گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا ہاں بالکل دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر بالکل صحیح کہا ہوگا، پھر واقعی ایسا ہوا ہوگا ان کے ساتھ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے تو اس مشرکین مذاق اڑانے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے، راستے میں جو ہے کون کون سے قافلے ہیں جو جا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جب کوئی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے تو وہ راستوں کے قافلوں کا نہیں بتا سکتا کہ راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی، اور ایک دفعہ کسی عمارت کی جب زیارت ہوتی ہے تو پورا نقشہ بھی ذہن میں نہیں رہتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دی، اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خبر دیتے رہے،
اور جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خبر دی مشرکین کو، اور مشرکین حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ پورا نقشہ بتا دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں، لیکن عرب کے سفر ہوتے تھے تو وہ وہی اسی طرح بیان کیا جس طرح سے مسجد اقصیٰ تھی۔ تو یہ ایک معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں۔ سب سے پہلا سوال اس میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت معراج کی رات کی یا نہیں کی۔ اس بارے میں دونوں طرف روایات ہیں، کوئی مضبوط بات ہمیں اس بارے میں ملتی نہیں ہے کہ زیارت ہوئی ہے۔ جن احادیث میں آتا ہے کہ زیارت کی وہ قابل تعویل ہیں، اور بعض روایتوں میں صراحتاً نفی ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نظریہ رکھ لے تو رکھ سکتا ہے۔ میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ کسی مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں واقعی اللہ کی زیارت کی ہے، کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، اور جو نفی کی روایتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، واللہ عالم۔ دوسرا یہ کہ اس میں حکمت کیا تھی، تو پہلی حکمت تو یہی تھی کہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تاکہ عربوں کو آپ کی نبوت پہ یقین آئے معجزات کے ذریعے۔ دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا، تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصیٰ سفر کر ہی نہیں، بہت مشکل تھا آپ کے لیے وہاں تک سفر کرنا، جبکہ مسجد اقصیٰ زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے۔ تو اتنی مقدس سرزمین سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برکتوں سے کیسے محروم کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ سرزمین جو موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے پیغمبر گزرے، تو اس زمین کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کریں، ایک تو یہ، اور دوسرا اس زمین کو پیغمبر کی برکت بھی ملے، یعنی اس زمین کی فضیلت میں اور اضافہ ہو کہ اتنے سارے پیغمبر یہاں آئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں نہ ہو، تاکہ اس بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے، یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جگہ تمام پیغمبر تو آئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ تو اللہ نے اس جگہ کو بھی مزید برکتیں دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں بھی اللہ نے اضافہ کیا تاکہ آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہاں جا کے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی گئی ہے، اس سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا کہ کیونکہ امام سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو نبی کی قیادت میں نماز پڑھوائی گئی، نبی کی امامت میں، تاکہ پریکٹیکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ثابت ہو، اور یہ مضمون بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب امامت یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تبھی حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت میں آئیں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ فالو کریں گے۔ تو اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا کہ لوگ اب نبی جب دنیا میں آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام شریعتیں منسوخ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں تھیں جس کے لیے معراج کا واقعہ وجود میں لایا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور حکمت کیا تھی وہ میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن اس کے کچھ فقہی احکام بھی ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کی جو نص ہے نا بالکل واضح آیت، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں، اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، کہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، لیکن پھر امت کا اس پر اجماع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے، لہذا پوری امت کا تمام فقہا محدثین کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ یہ جسمانی، یعنی آپ کو جسد اطہر کے ساتھ لے جایا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، ایک تو سبحان اللہ عربی میں تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے، تو تعجب ظاہر ہے جب ہی ہوگا نا جب جاگتی حالت میں ہو، اگر خواب کی حالت میں ہے تو پھر تو یہ تعجب کی بات نہیں، خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے انسان کو۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا، تو عبد کا جو اطلاق ہے نا بندے کا، وہ صرف روح پر نہیں ہوتا، وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔
جب ہم کہتے ہیں میں فلاں کو فلاں جگہ لے کر گیا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جسم کے ساتھ لے کر گیا میں. تو اس لیے قرآن میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے. تو جو حضرات کہتے ہیں نا کہ روح کے ساتھ ہوئی ہے یعنی خواب میں ہوا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ، جس میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی صورت میں آگے یہ آیت آ رہی ہے، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آیت نمبر 60 ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ. رؤیا جو ہے نا، قرآن میں خواب پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. رؤیا، اے میرے بیٹے، اے یوسف، تو اپنے خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. تو رؤیا کا اطلاق چونکہ خواب پر بھی ہوتا ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اے نبی جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا ہے. تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اس زمانے کے سکولرز نے کہ دیکھیں قرآن تو رؤیا کہہ رہا ہے، رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معراج تھا، معراج کا واقعہ ہوا یہ خواب میں ہوا، یہ جاگتی حالت میں نہیں ہوا. لیکن خوب سمجھ لیں عربی میں جو رؤیا کا لفظ ہے یہ منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. منظر، سین جسے انگلش میں کہتے ہیں، سین. رؤیا کا رؤیت سے نکلا ہے، دیکھنا، وہ چیز جو دیکھی جائے. تو خواب بھی چونکہ ایک سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہی ہوگا، اور اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنے. آزمائش جبھی ہوگی نا جب کچھ اس کو مانیں گے، جب کچھ انکار کریں گے. اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش تھوڑی ہوتی، پھر تو مشرکین بھی کہہ لیتے بھائی خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے. اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. اسی طرح وہ درخت جو ملعون درخت ہے جس کو شجرہ زقوم کہا گیا ہے، وہ بھی ہم نے ایک لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیونکہ جب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ کڑوا درخت ہے جہنم میں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جہنم کی جڑ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کی تہ میں ہیں. اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہ درخت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، یہ خدا کی قدرت کا انکار کریں، اور یہ انکار کریں کہ کہیں کہ درخت آگ میں نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ملعون درخت ہے وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بنایا. کیا مطلب؟ اسباب کی دنیا میں وہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو، تبھی تو فتنہ ہے، تبھی تو آزمائش ہے. ایمان والے اس درخت کے وجود کے قائل ہوں گے، اور احمق اور بے وقوف جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں اس کی کوئی سائنسی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے. تو اب قرآن نے معراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے، آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جی ہاں، اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کیا ہے. تو کیا مطلب؟ دونوں کا وقوع اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، دونوں سیم ہیں. یعنی معراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا یہ دونوں عقل سے بالاتر چیزیں ہیں. لہذا جو خدائی قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے، جو خدائی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا انکار کر دیں گے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کو خواب میں مان لیا جائے تو پھر یہ اس کی کوئی سائنسی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خواب میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے خواب میں اس کے ساتھ. تو یہ واضح قرائن ہے اس بات کے کہ خواب یہ جو معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جسد اطہر کے ساتھ ہوئی ہے. یہ صرف روح کو آسمان میں نہیں لے جایا گیا، اور صرف جو ہے خواب میں یہ کام نہیں ہوا، بلکہ جسد اطہر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ما فقیدہ، اس طرح کے الفاظ ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ گم نہیں پایا گیا. تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ امی عائشہ کو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد وہ گم نہیں پایا گیا، لہذا جسد وہیں تھا اور روح کو معراج ہوئی ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں حضرت عائشہ کے کلام کا یہ مفہوم نہیں ہے. حضرت عائشہ کے کلام کا وہی مفہوم لیا جائے گا نا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم بستر سے غائب ہوا ہے کہ گم نہیں پایا گیا، یعنی کسی نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. ورنہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ مسجد اقصی میں جا رہے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے، تو اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر تو جسم آپ کا غائب ہونا چاہیے تھا. لوگ تلاش کرتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تھے، اب گئے کہاں اتنے ٹائم کے لیے. تو اتنا تھوڑے عرصے میں یہ آنن فانن بجلی کی رفتار کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی.
ایک سیکنڈ کے بھی ہو سکتا ہے، ہزارویں حصے کے اندر یہ کام ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہو کیسے گیا؟ جب اتنے واقعات ہوئے، مسجد اقصیٰ میں آپ گئے، اتنا لمبا سفر، پھر وہاں اپنے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براق پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لایا گیا، اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی، اور ایک چیز اتنی سپیڈ کے ساتھ چلے گی وہ تو ہوا میں رگڑ کھا کے جو ہے ہلاک ہو جائے گی، جیسے کہ وہ خچر تھا یا جو براق تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان الذی میں دے دیا کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا۔ کیا مطلب؟ یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور عاجز ہونا، کسی کام کو نہ کر سکنا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو یہ عیب انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ اللہ میں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یا بزرگوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردست یہ بھی بیان کیا کہ دیکھیں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ معراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ آپ تو اللہ کے غلام ہیں، عبد ہیں۔ تو یہ آپ کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ تو غلام ہیں، عبد ہیں، سارے انسان اللہ کے عبد ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اس میں کوئی شرک نہ کرنا شروع کر دے اور یوں نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس بھی چلے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے، تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہ شروع کر دے۔ اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد ہیں، عبد ہی رہیں گے، اللہ نے آپ کو عبد بنایا، تو عبد کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت معبود کی ہوتی ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، میں نے مختصر معراج کا واقعہ بیان کیا، باقی معراج کس رات کو ہوئی خوب سمجھ لیں، اس بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے، یعنی اس کی اسپیسیفک تاریخ کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ وجود میں آئے، 27 رجب لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں بس اتنا ایمان ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے عمل کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے ساتویں آسمان تک جانے کے عمل کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹرم خوب اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ تو اسراء کا عمل اور معراج کا عمل، اور علماء نے یہ کہا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ تک جانے کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی صریح آیت موجود ہے، اور جو آسمانوں پہ جانے کا انکار کرے گا تو اگر وہ کوئی تعویل کر رہا ہے احادیث کی یا خبر واحد ہونے کی وجہ سے تو وہ گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جو ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کر رہا ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط قرار دے کر، تو پھر وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے معراج کا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا تو قرآن میں چونکہ صراحتاً ذکر ہے، اس کا انکار تو بالکل قرآن کا انکار کہلائے گا، اور جو احادیث کا انکار کرتا ہے تو اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو گمراہ کہلائے گا، تعویل نہیں کرتا تو پھر وہ بھی کافر کہلائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ارد گرد چونکہ سرزمین شام ہے تو اس میں اللہ نے برکتیں رکھی، دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی۔ روحانی برکتیں یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسری زمین میں نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں، اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں ہیں، کسی اور جگہ پہ اتنی قبریں نہیں ہیں۔ اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں کہ وہاں کی پیداوار، وہاں کی ہوا وہ بہت صحت کے لیے مفید ہے، انار، وہاں کا زیتون، وہاں کی انجیر، یہ سارے ایسے برکت والے پھل اللہ وہاں پیدا کرتا ہے، اور بہت وافر مقدار میں۔ میں ترکی کے میں شام کے بارڈر تک گیا ہوں، پہلے تو شام کا علاقہ بہت وسیع تھا، تو یہ تو اب جو شام ہے یہ تو تھوڑا سا رہ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام ہے وہ تو بہت وسیع رقبہ تھا۔ تو وہ ترکی کے بارڈر پہ جب آپ جاتے ہیں اور شام کی سرزمین ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں ایک خاص قسم کی ایک محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی صحت، اور ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور زیتون بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انجیر بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انار بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کی صحتیں، ان کے چہروں کی فریشنس وہ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں جسمانی برکتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں،
تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی. تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000. اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصی میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف. کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو، بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے. ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھئی مسجد کیسی بنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن اعلیٰ وجہ تقرب یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا، ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے، اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو وہ 3 مسجدیں آپ نے فرمایا، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی اور ایک مسجد نبوی. تبھی مسلمان جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصی بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے، مسجد حرام بھی اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ اب بھی جاتے ہیں. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصی کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو. یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہاں جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر، اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے. آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو معراج کی رات آپ کو دکھائی گئیں، پیغمبروں کی زیارت کروائی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی، تو یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں تھیں. خود معراج خود ایک بڑی نشانی ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی انسان تو محتاج ہے کہ جب تک اسے سنایا نہ جائے وہ سن نہیں سکتا، دکھایا نہ جائے وہ دیکھ نہیں سکتا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے دکھائیں، اللہ نے سنائی. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اسے وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو سن بھی رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ پیغمبروں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کتاب دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم کتاب دے چکے ہیں. اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے نا، تو یہودی بیت المقدس پہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے رہے کہ بیت المقدس تو ہمارا ہے اور اس میں تو ہمارے پیغمبر مدفون ہیں. تو اس کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اہل یہودیوں کو کتاب دی تھی مگر انہوں نے کتاب کا حشر کیا. تو آگے پورے رکوع میں اسی کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ خلافت چھینی ہے اور بیت المقدس ان سے چھینا گیا ہے. تو اسی کا تذکرہ ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان سے کہا تھا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، اللہ ہی سے دوستی لگانا، اللہ ہی کو اپنا وکیل یعنی کارساز سمجھنا کہ اللہ ہی تمہارے کام بنائے گا بگاڑے گا، لہذا اللہ ہی سے بنا کے رکھنا ہے. وکیل کہتے ہیں جو آپ کے کام بنانے والا ہوتا ہے. تو جب اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے، اللہ ہی کو کارساز سمجھو گے، تو اس پہ ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی کرو گے نا. مگر یہودیوں نے ایسا نہیں کیا. آگے اللہ خطاب کرتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اے ان کی ذریت، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی اولادیں ہو تم. نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوئے تھے، ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، حام، سام اور یافس، جن کا نام بیان کیا جاتا ہے. تو باقی ساری نسل انسانیت کی انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے. تو وہ چونکہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اے انسانوں، تم ان کی نسلیں ہو جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، جو ان کے 3 بیٹے تھے. تو گویا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے جو باپ دادے تھے نا، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے،
وہ تو شکر گزار بندے تھے جن کے شکر گزاری کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر کے ہم نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا. آگے تم انہی کی نسلیں ہو. اگر وہ شکر گزار نہ ہوتے تو تمہیں بھی زندگی اور حیات نہ ملتی. اس لیے آگے فرمایا انہ کان عبدا شکورا. نوح تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے, تو تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا. تو گویا کشتی میں سوار کرنے والوں پر بھی ہم نے احسان کیا اور تم پر بھی ہم نے احسان کیا, کیونکہ اگر ان کو ہم کشتی میں سوار نہ کرتے اور طوفان میں غرق کر دیتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے. تو اللہ تعالی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارے باپ شکر گزار تھے جن کی وجہ سے ان کو اور ان کے بیٹوں کو میں نے کشتی میں سوار کر کے بچایا, تو انہی کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی بچایا. تو اے ان لوگوں کی ذریت, اے ان لوگوں کی نسلوں جن کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. نوح شکر گزار آدمی تھے. تو کیا مطلب, تم بھی میری آیات کو غور سے سنو اور تم بھی شکر گزار بنو. ہم غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں, ہمارے کوچنگ کی ٹائمنگ 2 سے 9 تک ہے, تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ بینچ پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ 2 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک آپ کو نماز میرے بھائی پڑھنی پڑے گی. نماز کسی قیمت میں معاف نہیں ہے. فرعون جب ظلم کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پر, نماز پڑھتا ہوا دیکھتا کسی کو مار دیتا تھا, تو اللہ نے اس وقت بھی نماز معاف نہیں کی ہے. اللہ نے فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, گھروں میں چھپ کے نماز پڑھو, نماز مت چھوڑو گے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے, آپ کو کوچنگ سینٹر میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, چاہے کلاس چھوڑ کے آپ کو جانا پڑے. کہیں بھی جگہ تلاش کریں, کھڑے ہو کے پڑھنی پڑتی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کے ہی ہوتی ہے. تو آپ نماز کسی صورت میں قضا نہ کریں. اگر غیر مسلم ملک میں نکاح خواہ موجود نہ ہو تو کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, نکاح بہتر یہی ہے کہ کسی نیک لوگ سے پڑھایا جائے, عالم سے, بزرگ سے, مسجد کے امام سے پڑھوایا جائے, کیونکہ ایک بہت ہی اہم موقع ہے. تو ایسے موقع پہ اپنے مذہب کو, اپنے دین کو ترجیح دینی چاہیے. آپ دیکھ لیں, ہندو پنڈتوں سے نکاح پڑھواتے ہیں اپنا, عیسائی پادریوں سے پڑھواتے ہیں. غیر مسلموں میں بھی اب تک اتنا ہے کہ ایسے موقع پہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو وہ ترجیح دیتے ہیں. تو اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے, افضل ہے کہ نکاح جب پڑھوایا جائے تو کسی عالم دین سے یا کسی بزرگ سے, یا خاندان کا کوئی بزرگ ہو آپ کا جو نیک ہو, ان سے نکاح پڑھوانا چاہیے. لیکن یہ نکاح پڑھانے کی شرط نہیں ہے, بہتر ہے لیکن شرط نہیں ہے. نکاح کوئی بھی مسلمان پڑھا دے گا, ہو جائے گا. تو اگر غیر مسلم کنٹری میں آپ کو کوئی نہیں مل رہا نکاح پڑھانے والا, تو کسی بھی مسلمان سے پڑھوا دیں نکاح. کوئی بھی نیک آدمی ملے, نیک نہیں مل رہا تو جو مل رہا ہے اس سے پڑھوا دیں. وہ ایسے پڑھا دے گا, آرام سے خطبہ پڑھے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ میں نے آپ کا نکاح, اس سے وکالت لے لیں آپ کہ میں آپ کا نکاح فلاں سے کرانا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دے دیں. وہ اجازت دے, پھر سامنے والی پارٹی سے کہ میں نے فلاں کا نکاح آپ سے کر دیا, آپ کو نے قبول کیا, وہ کہ ہم نے قبول کیا, مہر کا بھی تذکرہ ہو اس میں. اس طرح نکاح ہو جاتا ہے. 2 گواہ موجود ہونے چاہیے. اور اگر کوئی تیسرا بندہ نکاح پڑھانے والا مل ہی نہیں رہا تو خود بھی پڑھا سکتے ہیں اپنا نکاح, خود بھی پڑھا سکتے ہیں. 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کے والد صاحب جو لڑکی کے دلہن کے وکیل ہوتے ہیں, ان سے کہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی سے اتنے مہر میں نکاح کیا, کیا آپ نے اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کیا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ہاں جی میں نے اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کیا, تو بھی نکاح ہو جاتا ہے. زنا نہ کرو بھائی, بس نکاح کرو, چاہے جیسے مرضی جیسے تیسے ہو کر لو. اگر ہے یہ ہو گیا میرے بھائی, جب غسل فرض ہوا ہو تو جہاں بیٹھیں گے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی کیا؟ نہیں بھائی, وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی جب تک اس پہ ناپاکی نہ لگے. کیا میں اپنے بھائی کی شادی اپنی بہن کی سوتیلی بیٹی سے کروا سکتی ہوں جو میرے بہنوئی کی دوسری بیوی سے ہے؟ یعنی آپ کروا رہی ہیں اپنے بھائی کی شادی؟ ہاں کرا سکتی ہوں, جائز ہے, کیونکہ وہ آپ کی بہن کی تو سوتیلی بیٹی ہے لیکن آپ کے بھائی کی کچھ نہیں لگتی, وہ تو وہ جائز ہے نکاح, وہ نامحرم ہے آپ کی بھائی کے لیے. گھر والوں نے لڑکی کی زبردستی شادی کروا دی, اب 4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے. اچھا, لڑکے کی زبردستی شادی کرا دی, اب 4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب لڑکی پہ تو چلو بیچاری پہ زور چل جاتا ہے لوگوں کا, وہ کمزور ہوتی ہے, لڑکے کی زبردستی کیسے ہو جاتی ہے شادی؟ کمبخت, جب تجھے پسند نہیں تھی مت کرتا, ہاں اڑ جاتا, مردانگی دکھاتا. میں نے 2-4 دن پہلے کسی ایک ایسی, ویسے تو یہ ایک بیماری ہے یہ جو اسکرین کو اسکرول کرتے رہتے ہیں نا لوگ انگلی سے, شارٹ ویڈیوز جو آ رہی ہیں, میں نے دیکھا پوری رات لوگ لگے رہتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں دیکھ لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. سے یہ عادت بہت خطرناک ہے, کیونکہ آج کل موبائل پہ نا لوگ شارٹ ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں, ایک ویڈیو پھر دوسری ویڈیو پھر تیسری ویڈیو, پاگل ہو جاتے ہیں, دماغ خراب ہو جاتا ہے, کسی کام کے نہیں رہتے. وہ یہ بیماری ہے, تو اس میں 5-10 منٹ سے زیادہ یہ کام مت کریں. بس 5-10 منٹ ہو گئے, بس ختم, اب کوئی اور کام کریں جو کرنے کے کام ہے. ورنہ دیکھیں پہلے لوگ دیکھتے تھے اسکرین پہ نا ویڈیوز,
کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی, کنٹینیو ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے. وہ آج کیا کر رہے ہیں, جو یعنی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اس کو, ایک ویڈیو پھر یہ انسان کو ایک ہوتا ہے پتہ نہیں اگلے میں کیا ہے, پھر دوسری دیکھی, پھر یار تیسرے میں دیکھتے ہیں کیا ہے, تو پوری رات گزر جاتی ہے. اس سے دماغ ڈیمیج ہوتا ہے, آنکھوں پہ برا اثر پڑتا ہے, دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے. یہ کام مت کیا کریں. تو 5-10 منٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے. تو میں نے اسی طرح ایسے میں اسکرول کر رہا تھا تو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری. وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ماں اپنے بچے کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہیں, مائیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ سلاتی ہیں, یہ مائیں اتنا ظلم کرتی ہیں اپنے بیٹوں پہ کہ یہ آنے والی بہوؤں پہ بھی ظلم کرتی ہیں. پھر کیوں ظلم کرتی ہیں؟ اس لیے کہ بیٹے کو ایسا غلام بنا لیتی ہیں کہ وہ کمبخت اپنی بیوی کو بھی اس کے حقوق دینے سے پہلے نا اپنی ماں سے پوچھ رہا ہوتا ہے. یعنی اپنی بیوی کو بھی اس کے جائز حقوق نہیں دے رہا ہوتا, وہ اتنا ڈرتا ہے ماں سے. بیگم کہتی ہے بھائی یہ میرا ذات حق ہے, مجھے دو, امی سے پوچھوں گا. بھائی یہ فلاں جگہ آپ کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں ہم, اچھا رشتہ ہے, امی سے پوچھوں گا. ہر چیز امی سے. تو خود کیا کرے گا؟ خود کیا کرے گا؟ تو ایسے مردوں پہ ان کی بہنیں, ان کی مائیں اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ پھر وہ آنے والی لڑکی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. مرد کو اللہ نے مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہر جگہ اسٹینڈ لے سکے. بھائی یہ ماں کے حدود, ماں کی حقوق ہے, اس کی یہ لمٹ ہے. یہ بیوی کے حقوق ہیں اور اس کی یہ لمٹ ہے. نہ بیوی کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت, نہ بہنوں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت, نہ ماں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت. اللہ نے عورت کو آدمی کے حوالے کیا ہے, یعنی بیوی کو مرد کے حوالے کیا ہے. اللہ کو پتا تھا مرد ہے تو یہ اس کے حقوق پورے کرے گا, اپنی ماں کے بھی پورے کرے گا, اس کے بھی پورے کرے گا, اور کسی کے دباؤ میں آ کے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن وہ لڑکا اگر ماں کی گود میں ہی پل پل کے بڑا ہو جائے نا, تو وہ کمبخت کسی کے حقوق پورے نہیں کرے گا. وہ آخر وقت تک امی امی ہی کہتا رہے گا. میں بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے رشتے کا بولا ہوا تھا, اس وقت میں کرا دیا کرتا تھا, اب تو نہیں کراتا رشتے. مجھے انہوں نے بولا ہوا تھا کہ جی وہ رشتہ بتائیں, میں جو رشتہ بتاتا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے کہا بھائی تو اس قابل نہیں ہے, امی سے پوچھیں ضرور, امی ماں ہے, مشورہ لے, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہر چیز میں. امی پھر میں نے کہا یار تو شادی کے بعد بھی جب بیوی کسی کام کا بولے گی جو اس کا جائز حق ہے, تو کہے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو یہ امی نہیں ہوئی, یہ تو پاکستان کے آرمی چیف, استغفر اللہ, یہ تو بالکل چیف آف, پھر وہی میرے منہ سے غلطی سے نکلنے لگا, یہ تو امی نہیں ہوئی, یہ تو آپ کے گویا کے ساتھ کیا ہو گئی, اب آپ خود سوچ لیں کیا ہو گئی. تو امی کو امی سمجھیں, امی کو امی جیسے حقوق دیں, لیکن مرد کو اللہ نے مرد اس سے بنایا جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو کچھ فیصلے اس نے خود کرنے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے کہ آپ جناب وہ زبردستی شادی کرا دی اور آپ نے کر لی, اب آنے والی لڑکی پہ آپ ظلم زیادتی کر رہے ہو, وہ بھی 4 سال سے. اب آپ کی سزا یہ ہے کہ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بھگتو, آپ کو اس وقت جانا چاہیے, کیونکہ 4 سال کے بعد اس لڑکی کو طلاق دیں گے, اس کا بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. پھر بہرحال طلاق دینا ناپسندیدہ ہونے کے باوجود جائز ہے, لیکن ناپسندیدہ ہے. شرعی طریقے سے اگر دی جائے تو حرام نہیں ہے. اب اس میں دیکھنا پڑتا ہے, بعض دفعہ اتنی زیادہ بیوی سے نفرت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق بہت زیادہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں تو یہ کہا جاتا ہے بھائی چھوٹا نقصان یہ زیادہ بہتر ہے بڑے نقصان سے. تو ایسی صورت میں تو ڈیورس دینا زیادہ بہتر ہے کہ اس کی زندگی تباہ نہ کرو, کیونکہ اس میں رکھنے میں زیادہ برباد ہو رہی ہوتی ہے وہ. تو اب یہ کسی کی جو انڈیویجول لائف ہے اس کے بارے میں جب تک فیصلہ نہیں کر سکتا, کوئی مشورہ نہیں دے سکتا جب تک یقینی طور پر ہمیں پتہ نہ چلے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب آپ برداشت کریں. میں تو یہی مشورہ دوں گا. باقی اپنے حالات بتا کے کسی اور مولانا سے یا کسی سمجھدار آدمی سے جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان سے دوبارہ مشورہ لے لیں. اس سوال کو میں نے ذرا طول اس لیے دے دیا ہے, جواب میں ٹائم اس لیے لگا دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے, اور آج کل گھروں میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ زبردستی شادی کرا دی, پھر بیوی سے محبت ہی کر رہے ہوتے, اس کی زندگی تباہ کرتے ہیں. دوسرا آپشن یہ بھی ہے بھائی ایک اور شادی کر لو, اس سے بھی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ جب ایک ہی بیوی ہوتی ہے زندگی میں تو آدمی کہتا ہے پوری میرے حساب سے ہو, تو وہ ایسا کون ملتا ہے بھائی دنیا میں کسی کو. تو آپ ایک اور شادی کر لیں گے تو اس کے عیب برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرنٹڈ تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں بچوں کو دکھا کر سمجھائی جاتی ہے, اس میں پھر ان تصویروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. حتی الامکان جاندار کے چہرے کی تصویر نہ بنائیں, یہ ناجائز اور حرام ہے. تو ہاں الگ سے سمجھانے کے لیے آنکھ بنا دی, ناک الگ بنا دی, لپس الگ بنا دیے اور دانت الگ بنا دیے, یہ جائز ہے. اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد نہ جا سکتے ہوں تو کیا گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد والا ثواب ملے گا؟ دیکھیں شرعی عذر کی وجہ سے اگر مسجد نہیں جا سکتے تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا, لیکن علماء کہتے ہیں کہ کسی عمل کی توفیق مل جانے سے جو برکتیں ملتی ہیں وہ اس عمل کی توفیق نہ ملنے سے برکتیں نہیں ملتی. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, جس کی نیت تھی اور کام نہ کر سکا تو بھی ثواب ملتا ہے, تو
ملتا ہے ثواب، کیونکہ اس کی نیت تھی، اب شرعی عذر کی وجہ سے نہیں جا رہا، لیکن جو عملی طور پر کر رہا ہے اس کے درجات بہرحال بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے امید ہے اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن اگر یعنی وہ لوگ جو پریکٹیکلی نماز میں شریک ہیں ان کو جو برکتیں مل رہی ہیں اس لیول کی برکتوں سے بہرحال یہ محروم ہو جائے گا۔ تو یہ مضامین بھی احادیث سے ثابت ہے، جو میں آپ کے سامنے میں نے بتایا نا، کیا نیت کا الگ ثواب ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی عمل کی توفیق مل جائے اس کی الگ برکتیں ہوتی ہیں، اس سے بہرحال وہ محروم رہے گا۔ اگر لڑکے کے عقیقے میں ایک گائے کر دیں تو عقیقہ ہو جائے گا۔ حدیث میں ایک گائے کر دیں، بھئی ایک گائے میں تو 2 2 4 2 6 اور ایک 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں تو آپ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی نمٹ جائیں گے، یعنی ایک گائے میں 2 حصے ایک بیٹے کی طرف سے ہو جائیں گے، تو ایک گائے میں 7 بیٹیوں کے عقیقے ہو سکتے ہیں، 3 بیٹے اور ایک بیٹی کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، تو نہ صرف ہو جائے گا بلکہ بہت خاندانی طریقے سے ہو جائے گا۔ کیا فیک آئی ڈی بنا کر اور فیک نام رکھ کر بزنس کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، فیک آئی ڈی یا فیک نام رکھ کے اس لیے بزنس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پرائیویسی پر لوگوں کو مطلع نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں، بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں، تو جائز ہے پھر، کیونکہ اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور کوئی بھی آپ سے پوچھ رہا ہے نام کیا ہے، بھائی میرا نام جو ہے نا، میں اس نام سے آپ مجھے پکاریں جو میں نے آئی ڈی پہ شو کیا، یہ کہہ دیا کریں اس کو، یہ جھوٹ نہ بولیں کہ میرا اصل سچی مچی کا نام ہی ہے یہ، بھائی آپ سے میرا جو رابطہ ہوگا وہ اس نام کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اس میں کوئی کسی کو نقصان نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، تو جائز ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کو بغیر بتائے دے سکتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، اور کس کس کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل بتائے بغیر دے سکتے ہیں، دل میں نیت کر لیں، اس کو آپ ہدیہ بولیں۔ اور کس کس کو دے سکتے ہیں؟ نفلی صدقہ تو کسی بھی خیر کے کام میں لگ سکتا ہے، مسجد کی تعمیر میں بھی لگ سکتا ہے، مدرسے میں بھی لگ سکتا ہے، سڑکیں بنانے میں بھی لگ سکتا ہے، درخت لگانے میں بھی لگ سکتا ہے، غریب کی مدد میں بھی لگ سکتا ہے۔ البتہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یعنی فطرانہ، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ غریب ہی کو دیں اور اس کو مالک بنائیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں لگ سکتی زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سننے کا حکم ہے، تو جب فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو سنتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ اسی ہال میں فجر کی سنتیں پڑھنا تو جائز نہیں ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے، لیکن یہ جو قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے۔ کہیں بھی اگر تلاوت لگی ہوئی ہو ٹیلی ویژن پہ یا کہیں انٹرنیٹ پہ تو سب پہ سننا واجب نہیں ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے مختلف شان ورود احادیث میں بیان کیے گئے، ان سب میں قدر مشترک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سنانے کی نیت سے قرآن پڑھا جائے اور سننے کی محفل ہو تو ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی قاری کو بلائیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور ایک محفل لگ جائے، تو وہاں جب قاری قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس محفل میں موجود سب لوگوں پر قرآن سننا فرض ہوگا۔ اس طرح خطبے میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو خطبہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سب پہ واجب ہوگا کہ وہ اس آیت کو، اس قرآن کو سنیں اور باتیں نہ کریں۔ اسی طرح نماز جب قائم ہوتی ہے تو جو امام تلاوت کرتا ہے وہ اس پبلک کے لیے نہیں کرتا، وہ مقتدیوں کے لیے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جتنے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تلاوت ہوتی ہے، تو قرآن سننا بھی ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ جو نماز سے باہر ہیں ان پر امام کی تلاوت سننا واجب نہیں ہوتا۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے لوگ نماز میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور پیچھے وضو خانے میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان باتیں کرنے والوں پہ یہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کہ یہ قرآن نہیں سن رہے، ان کو گناہ مل رہے ہیں۔ ہاں ویسے کہا جائے گا کہ یار جب قرآن ہو رہا ہے تو آپ باتیں کر کے ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو نمازیوں کو؟ وضو کے دوران باتیں کرنا ویسے بھی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ آیت اس پہ فٹ نہیں کی جائے گی۔ تو اگر فجر کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور کوئی شخص اسی ہال کے اندر 2 سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس 2 سنتیں پڑھنے والوں کو منع تو کیا جائے گا کہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہے وہاں دوسری نماز جائز نہیں ہے، اس بیس پہ تو منع کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تم اس کو سن نہیں رہے اور قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر رہے ہو جس میں اللہ نے حکم دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ یہ دلیل نہیں اس وقت بنتی، کیونکہ یہ دلیل ان لوگوں پہ فٹ بیٹھتی ہے جو نماز میں امام کے پیچھے اس نماز میں شریک ہوں، ان پر واجب ہے کہ وہ سنیں اور امام کے پیچھے خاموش رہیں۔ جو رشتہ دار زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی نفلی عبادت کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اسلاف میں ہمیں اس کا معمول نہیں ملتا، اس لیے بہتر یہی ہے، جائز یہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ صدقہ کیا جا سکتا ہے تو صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا، تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ حدیث میں نا جزیات کے ضمن میں اصول اور کلیات بیان کیے جاتے ہیں، تو صدقہ کی جب نبی نے اجازت دے دی تو صدقہ کی اجازت کیوں دی؟ وہی نیکی ہے، تو اس حدیث سے ہمیں اصول پتہ چل گیا کہ کوئی بھی نیکی کسی اور کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، تو اس اصول کے تحت آپ کسی کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا جو معمول ہے وہ معمول ہے کہ آپ بجائے عمرہ کرنے کے، وہ جو اسلاف سے جو بالکل بے غبار طریقے سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے
کہ عمرہ کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعا کی جائے زیادہ سے زیادہ، اور ان کے لیے جو ہے صدقات و خیرات کیے جائیں جو بالکل واضح منصوص ہے، اور دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جائے۔ یہ میرا معمول ہے، باقی کوئی عمرہ بھی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وطر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ وطر دوبارہ پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ دعائے قنوت واجب ہے، یعنی مطلق دعا کوئی بھی دعا ہو وہ واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکد ہے۔ اب دعائے قنوت میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم انا نستعینک والی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں تو سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، لیکن ہمارے نزدیک افضل ہے اللہم انا نستعینک۔ اس کے دلائل کیا ہیں اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس لیے یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے مطلق دعا پڑھ لی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھ لی، ربنا آتنا والی پڑھ لی، تو بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ اور سرے سے پڑھی نہیں ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو، سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ لڑکی سے حرام ریلیشن شپ رکھا، پھر پتہ چلا کہ اس لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، کیا اس سے ریلیشن شپ توڑ سکتے ہیں؟ اس کو بہت دکھ ہوگا، کیا اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ حرام ریلیشن شپ رکھنا بہت بری حرکت ہے، چاہے آپ نے اس سے شادی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو۔ یہ آج کل سیکولر لبرل لوگ ہیں، اور آج کل سیکولر انٹیاں اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں کہ جی ہم کسی اجنبی آدمی سے کیسے شادی کر لیں جس کو کبھی دیکھا نہ ہو، جس کے قریب کبھی رہے نہ ہو۔ ارینج میرج کی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کی انٹیاں آ کے آج کل مختلف پروگرامز میں، تو کیونکہ ظاہر ہے الخبیثات للخبیثین، قرآن کہتا ہے ناپاک مردوں کو ناپاک عورتوں میں، ناپاک عورتوں کو ناپاک مردوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں صدیوں سے ارینج میرج ہوتی رہی ہیں جو بڑی کامیاب ہوتی رہی ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے محبت کی شادی بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کوئی پسند آیا، آپ نے نکاح کر لیا، یہ نہیں کہ پہلے اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، گپ شپ لگے گی، پھر بہت ایک دوسرے کلوز آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ وہی گدے گھوڑوں والا نظام جو مغربی دنیا میں ہے، سمجھتے سمجھتے 50 سال ہو جاتے ہیں، حرام بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کم وقت اس کے بعد جا کے شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں بھی جو لبرل انٹیاں ہیں اور لبرل لوگ ہیں وہ اسی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو اس لیے یہ حرام ریلیشن جو آپ نے رکھا یا کسی نے بھی رکھا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اس سے شادی کر رہے ہیں، بھائی شادی کرو نہ کرو، آپ کے لیے حرام ریلیشن حرام ہی رہے گا۔ وہ منگیتر کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، جب تک وہ بیوی نہیں بن جاتی تو وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ منگیتر کا اسلام میں کوئی تصور، یعنی منگنی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ منگیتر کا کوئی تصور ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس سے حرام ریلیشن رکھا، آپ شادی کریں نہ کریں، اگر بعد میں پتہ چلا اس سے شادی نہیں ہو سکتی تو بہرحال آپ اس سے رشتہ توڑ دیں۔ جتنی زیادہ ڈپریشن میں جائے گی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے، اور وہ آپ سے رشتہ توڑے گی، آپ جتنا ڈپریشن میں جائیں گے اس کو آپ کو تڑپانے کا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ زانی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، زانیہ کو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تو اس لیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک دوسرے کا جتنا دل دکھائیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا۔ تو ان کو اس ریلیشن کو اللہ کی خاطر ذبح کر دیں، قربان کر دیں، اور جس نے کھمبے سے لٹکنا ہے لٹک جائے، جا کے برباد ہو جائے۔ ہم نے جوتے پہنے ہوئے ہوں، مثال کے طور پر گاڑی میں یا باہر ہوں، تو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں بھائی، جوتے پہن کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ لیا کریں۔ اس بہانے آداب کے چکر میں لوگوں نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اتنا زیادہ اس کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے نا کہ قرآن ہی نہیں پڑھتے اس چکر میں۔ ہاں کوئی احترام میں جوتے اتار لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بعض دفعہ اس چکر میں پڑھ ہی نہیں پاتے لوگ، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر پاتے۔ جب کسی شخص کا حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی کمپنی کچھ پیسے دیتی ہے، تو ان پیسوں کا کیا حکم ہے، وہ کس کو دیے جائیں؟ سبحان اللہ بھائی صاحب، پیسے کمپنی دے رہی ہے تو کمپنی سے پوچھو کس کو دے رہے ہو تم۔ ایک آپ کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے آپ کو پیسے دیے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کس کو دوں پیسے، تو میں بولوں گا جس نے پیسے دیے اس سے پوچھو بھائی کس کے لیے دیے، تو کمپنی سے پوچھیں، کمپنی نے جس کے لیے یہ پیسے دیے ہیں تو اسی کو دیے جائیں گے یہ پیسے۔ مفتی صاحب میں اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں اور ہر ہفتے گھر جاتا ہوں، میرا گھر 80 کلومیٹر دور ہے، تو کیا اس میں قصر نماز پڑھوں گا؟ جب گھر جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے شہر میں داخل ہوتے ہی، لیکن شہر سے باہر نکل کے اگر آپ کی جاب 80 کلومیٹر ہے، گھر سے نہیں شہر کے باہر سے اگر 80 کلومیٹر ہے تو پھر آپ شہر سے باہر نکلتے ہی قصر نماز پڑھیں گے آپ۔ بچے چھوٹے بچے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کس عمر سے بچوں کو وضو کرا کے نماز پڑھی جائے؟ کم سے کم 7 سال کی عمر ایسی ہے جس میں بچوں کو پابند کیا جائے گا کہ اب وہ بغیر وضو نماز نہ پڑھیں۔ 7 سال سے پہلے تو بغیر وضو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے آڑے ترچے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے سردے بھی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، سلام پہرے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں، پھر سیدھا پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ والی انگلی کی بجائے یہ والی انگلی اٹھ۔ بچوں کی تو نماز دیکھ کے آدمی کو ایسا سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے۔
میں تو گھر میں کوشش کرتا ہوں جب میں گھر میں نماز پڑھوں تو ایک آدھ بچے کو لازمی میں جائے نماز پہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو نماز میں خلل بڑھتا ہے، بھائی آپ کا خلل بڑھتا، دھیان بڑھتا ہے، آپ کا بڑھتا ہوگا دھیان، ہمیں تو اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کتنی تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں کہ ان کو دیکھ کے کیسی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ بچے بہت پیارے لگتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ایسا مزہ آتا ہے، پھر ان کی نماز چھوٹتی بھی نہیں ہے۔ بچہ رکوع میں ہوگا، کوئی چیز یاد آئے گی وہیں سے اٹھ کے چلا جائے گا اور وہیں سے شروع کر دے گا، ایسی پاورفل ان کی نماز ہوتی ہے، کسی چیز سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ بعض دفعہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیں گے، بالکل ہی قبلے کی طرف ان کی پشت ہوگی، پھر بھی نماز ان کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اتنا اچھا لگتا ہے بچوں کو نماز پڑھتا دیکھ کے، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور مقابلے چل رہے ہوتے ہیں۔ 2-3 بچے اکٹھے ہوں نا پھر مزہ آتا ہے، جن جن کے گھروں میں ایک ایک بچے ہیں وہ مزہ نہیں ہے، تو 2-3 بچے مصلی پہ اکٹھے ہوں پھر آپ دیکھو ان کی نماز دیکھو، ایسا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے اور زیادہ دل لگتا ہے نماز میں۔ تو اس لیے ہاں، جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو وضو کا حکم دیں، بغیر وضو پڑے گا تو بھی اس کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کو عادت ڈالنے کے لیے وضو کا حکم دیا جائے گا کہ بیٹا وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہ ہو پھر بڑا ہو کر بھی بغیر وضو کے ہی پڑھتا رہے۔ لیکن شرعاً اس کے لیے جائز ہے، یعنی اگر وہ بغیر وضو پڑھ لے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بغیر وضو وہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بچہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ شرعی حکام کا مکلف نہیں ہے۔ لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگایا کرو۔ کیا مکڑیوں کو مارنا جائز ہے؟ مکڑی گھر میں جالے بناتی ہے، بلا وجہ کسی بھی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے۔ چیونٹی تک مارنے سے صحیح مسلم کی حدیث میں منع کیا گیا ہے بلا وجہ، لیکن اگر کوئی وجہ ہو تو پھر مار سکتے ہیں، کیونکہ انسان پہلے ہے بھائی، جانور بعد میں، جانور ہمارے لیے بنے، ہم جانوروں کے لیے نہیں بنے، تو اس لیے مکڑی اگر گھر میں جالے بنا لی ہے تو پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں کوئی بھی اسپرے وغیرہ کر کے، کیونکہ ہم نے گھر اپنے لیے بنایا، مکڑیوں کے لیے نہیں بنایا۔ قبلہ اول کی طرف پیر کر کے سونا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی۔ اگر کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں، اگر کوئی امام سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں تاخیر کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ شوافع لوگ ایسا کرتے ہیں، امام شافعی کا مسلک ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام خاموش رہے گا اور مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع دے گا۔ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے، تو اس لیے بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شافعی امام ایسا کر رہا ہے تو حنفی امام اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، لیکن دوسری رائے بھی ہے، ہماری رائے میں یہ دوسری ہی زیادہ بہتر ہے کہ جو اجتہادی اختلاف فقہا میں ہوا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا پھر بھی جائز ہوگا، بشرطے کہ وہ ائمہ اربعہ سے وہ اختلاف ثابت ہو۔ عام اسکالرز کے اختلاف کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام تابعین بعض مسائل میں رائے کا اختلاف کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مختصراً بیان کر رہا ہوں اشارتاً کہ عبداللہ بن مسعود کو حضرت عثمان کی نماز پہ اشکال ہوا تھا فقہی لحاظ سے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی شافعی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کافی دیر وقفہ دے تو ہمارے نزدیک یہ جائز عمل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ امام شافعی کی یہ رائے ہے اور وہ بھی ایک مجتہد ہے تو حنفی ان کے پیچھے نماز پڑھ لے، 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد قائم نہ کرے، کیونکہ امت کا اتحاد اور اتفاق یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اس کی بھی ایک اسلام میں ویلیو ہے۔ تو سب الگ الگ 1.5 اینٹوں کی مسجدیں بنائیں گے تو اس سے تو فرقواریت پھیلتی ہے، تو اس بارے میں ظرف کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیے۔ ناول پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ناول میں کیا، اگر بیہودہ چیزیں ہیں تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر بیہودہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ٹائم ویسٹنگ ہے، تو اس لیے ایوائڈ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، تو گناہ نہیں ہے لیکن لا یعنی ہے، بہرحال اس سے نقصان بہرحال ہوتا ہے۔ کیا مسلمان مندر یا چرچ وغیرہ میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلا ضرورت وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، تو چونکہ مندر میں تو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو حرام ہے تصویریں، اور عیسائیوں کے چرچوں میں حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ کو فرضی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو انا لا ندخل کنائسکم من اجل التصاویر التي المعلقۃ علیہا او کما قال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم من اجل التصاویر المعلقۃ علیہا، کہ ہم تمہارے چرچوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان تصویروں کی وجہ سے جو وہاں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو تصویر والی جگہ جو جانداروں کے چہروں کی تصویریں ہوتی ہیں خاص طور پہ ہاتھ سے بنائی ہوئی، اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، لیکن مجبوری ہو کوئی اور جگہ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ ہم اٹلی میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں ایسی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں
جانداروں کے چہروں کی، اور بالکل تو ہم نے کیا کیا، نماز کے وقت ان کو چادر سے ڈھانپ دیا، بیڈ پہ جو چادر پڑی تھی ان کو ڈھانپ دیا ہم نے۔ فجر کی نماز پڑھی تو اتنے میں وہ آیا، کوئی جو گورا تھا، جو بھی اٹلی کا بندہ تھا، ہوٹل کا اونر، اس نے ہمیں دیکھا، اونر نہیں یعنی جو بھی ملازمین ہوتے ہیں وہاں، تو وہ اب ہم سے اضافی چارجز لے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کس بات کے پیسے بھائی؟ وہ کہہ رہے یہ جو آپ نے چادر ہے نا جو بستر پہ استعمال ہونی تھی، اس کا آپ نے ایکسٹرا یوز کیا ہے، یا آپ نے تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کے الگ سے پیسے دو۔ خیر وہ ہمارے جو دوست تھے ان کا بڑا پھڈا ہوا، انہوں نے چل یہاں سے، تیرے کو الگ پیسے دیں گے اس کے، کیا کیا ہم نے یہاں لٹکائی ہیں، دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ بعض لوگ بڑے لچڑ قسم کے ہوتے ہیں، تو اب اگر وہ زبردستی لیتا تو پھر تو مجبوراً پھر ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا نماز اگلی ظہر کی، پھر ہم ویسے ہی پڑھتے کہ یار یہ تو اس کے بھی الگ سے چارجز لے رہے ہیں۔ تو مجبوری میں جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے، تصویروں کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ لیکن یہ وہ تصویریں جو دیواروں پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اگر اخباروں کی تصویریں جو ایسے ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بہرحال نماز ہو جاتی ہے۔ اگر بندے کو لون چاہیے اور بینک سے لون لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں چاہیے لون؟ اس کو مر رہا ہے کیا؟ بینک سے سودی لون لینا حرام ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے: سود لینے والا، دینے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو سودی قرضہ لینا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے قرضہ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، اور کوئی حلال قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں توبہ استغفار کے ساتھ قرضہ لے لے، اور جیسے ہی گنجائش ہو فوراً سے پہلے واپس کرے تاکہ سود کم سے کم لگے۔ لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ بعض لوگ فوراً کسی مفتی کا فتویٰ لے آتے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب نے کہا مجبوری میں لینا جائز ہے۔ بھائی مجبوری میں لینا جائز ہے، لیکن جس چیز کو آپ مجبوری کہہ رہے ہو وہ مجبوری ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اب لوگ بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو یورپ امریکہ پڑھانے کے لیے اور بینکوں سے لون لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجبوری میں لون لینا جائز ہے۔ بھائی یہ شرعی مجبوری نہیں ہے بچے کو امریکہ یورپ بھیجنا پڑھائی کے لیے، یہ شرعی مجبوری نہیں کہلائے گا یہ عمل۔ شرعی مجبوری ہوتی ہے بھوک کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ایسے تو سارے پھر بینکوں سے قرضہ لے لے کے بچوں کو پڑھائیں اور ڈگریاں دلوائیں اور کروڑ پتی بن جائیں۔ پھر اگر باپ اپنی زندگی میں اپنا گھر اپنے بڑے بیٹے کو دے دے اور دوسری اولاد کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں دے رہا ہے بھائی بڑے بیٹے کو؟ حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرو۔ آپ کی بہت شدید وعید ہے اولاد میں برابری نہ کرنے پر۔ تو بعض دفعہ چھوٹوں کو اس لیے اعتراض نہیں ہوتا، وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، یا بڑے کے احترام میں چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا باپ کے احترام میں چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی ریزن ہو معقول کہ باقی سب کے پاس پیسہ ہے، یہ بہت غریب ہے، باقی سب صحت مند ہیں، یہ بڑا والا معذور ہے، باقی جو ہے نالائق ہیں ایک نمبر کے، ہیروئن چی چرسی ہیں، اور یہ واحد ہے جو تہجد گزار ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے۔ کوئی معقول ریزن ہو تو یہ کام کیا جائے، معقول ریزن نہیں ہے پھر یہ کام کو شریعت اپریشیٹ نہیں کرتی۔ مفتی صاحب ستاروں کا حل جاننے والوں اور ان پر یقین رکھنے والوں کا کیا حکم ہے؟ کوئی ریفرنس کے ساتھ بتا دیں، کیونکہ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ یہ تو صحیح حدیث ہے بھائی اس بارے میں کہ جو کاہنوں کے پاس آتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے اس قرآن کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ مفہوم میں حدیث کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ شخص تو نالائق ہے، وہ کافروں والا کام کر رہا ہے، اور یقینی طور پر اگر اس کو درست مان رہا ہے تو کافر ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو ستاروں وتاروں میں پڑھنا، اور ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں برباد ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کے جو ماموں ہیں کون ہیں جن کے ساتھ ہو رشتہ دار جو بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان سے بولیں کہ یہ صحیح حدیث میں اس کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صریح حدیث میں اس کی مخالفت موجود ہے۔ اب میں چونکہ یہاں فی البدیہی مسائل بیان کر رہا ہوتا ہوں، تو دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس حدیث کی پوری عربی متن اور ریفرنس بھی پیش کر دوں گا میں۔ اگر کسی نے غسل کیا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو اس کو دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ نہیں، صرف ناک میں پانی ڈال دے، کیونکہ ناک میں پانی ڈالے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ پورا غسل دوبارہ ضروری نہیں ہے، جب یاد آئے تو صرف ناک میں پانی ڈال دے۔ اگر شوہر 4 سال سے نفقہ نہ دے رہا ہو اور طلاق بھی نہ دے رہا ہو تو کیا کسی مفتی سے طلاق لی جا سکتی ہے؟ اور 4 سال سے خود کام کر کے کھا رہی ہے، شوہر استطاعت کے باوجود نہ نفقہ نہیں دیتا، یا جاب تلاش ہی نہیں کرتا، بالکل اپاہجوں کی طرح پڑا رہتا ہے، یا سارا پیسہ باہر اڑا دیتا ہے، بیوی کا بیسک نان نفقہ بھی نہیں دے رہا، تو شریعت میں پھر جائز ہے کہ عورت اسلامی کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عدالت میں مسلمان جج کے سامنے کیس کرے گی اور کہے گی میرے شوہر کو مجبور کیا جائے کہ وہ مجھے نان نفقہ دے، اور دلائل سے ثابت کرے گی کہ نان نفقہ نہیں دیتا۔ تو شوہر اگر اعتراف کر لے یا عورت گواہوں سے ثابت کر لے کہ واقعی نہیں دے رہا نان نفقہ، تو پھر ایسی کنڈیشن میں عورت یہ کہے گی کہ بھئی دے یا پھر طلاق دے۔ اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا، نان نفقہ بھی نہیں دیتا، تو پھر عورت کو کورٹ سے وہ نکاح ختم کرا سکتی ہے۔ پھر جو کورٹ تنسیخ نکاح یا خلا کی ڈگری دے گی وہ
وہ ویلڈ ہوگا. وہ کہتے ہیں اس کو خلا ہے لیکن ہوتا وہ تنسیخ نکاح ہے. اگر کہیں کسی کنٹری میں ایسی کوئی عدالت ہی نہیں ہے جو یہ کام کرتی ہو تو پھر مفتیان کرام کا ایک پینل ہو جو ریلائبل مفتیان کرام ہو. آج کل یورپ سے بھی یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں, یو کے اور یورپ سے, کہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور خواتین جاتی ہیں کیس کرتی ہیں ہمیں خلا چاہیے, دھڑا دھڑ پکڑا رہے ہوتے ہیں خلا کی ڈگریاں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مفتی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. تو لیکن کوئی ویلڈ ادارہ ہو تو وہاں اگر عورت کیس کرتی ہے, اگر وہاں کوئی کورٹ ہی نہیں ہے اسلامی یا مسلمان جج ہی نہیں ہے جیسے یورپ امریکہ میں, تو بہتر تو یہ کہ پاکستانی ہے یا انڈیا ہے تو انڈیا چلی جائے. انڈیا میں بھی صوبہ بہار میں ایسی کورٹ ہیں جو شریعت کے مطابق مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرتی ہے. لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر وہ مفتیان کرام کے پینل کے پاس جائے گی جو ریلائبل مفتیان کرام ہوں گے, باقاعدہ پراپر ادارہ ہوگا, وہاں جا کے کیس کرے گی اور مفتیان کرام اس شوہر کو بلائیں گے. شوہر اگر خرچہ دینے پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہا اور طلاق دینے پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ علماء کی جماعت تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر سکتی ہے. پھر عورت کا نکاح کالعدم سمجھا جائے گا. بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ سودی بینک سے حرام ہے, اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں. جو نماز جان بوجھ کر قضا کر دی اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ توبہ استغفار اور جیسے اداب پڑھی جاتی ہے ایسے ہی قضا پڑھی جائے گی. کیا لڑکیوں کو بالغ ہونے کے بعد برقع پہننا ضروری ہے جبکہ اس کی عمر صرف 11 سال ہے؟ 10 سال کے بعد بچی کو پردہ کرانا شروع کر دیں, برقع پہنا دیں, اچھی بات ہے. نہیں تو بڑی چادر تو ہو کم از کم کہ چہرے کے علاوہ باقی جسم ڈھپا رہے, اور چہرہ بھی چھپائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر چہرہ چھپانا فرض ہے. 10 سال کی بچیوں کو حجاب کا حکم دینا چاہیے. دینے شریعت میں ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اسلامی حکام کا اس کو پابند بنانے کی ذمہ داری یا ماں باپ کی ہے, بلکہ اس میں سختی کرنے کی بھی اجازت ہے. مفتی صاحب کیا عورت کا میچ دیکھنا حرام ہے؟ اور اگر مجبوری میں باہر جانا پڑے بغیر محرم کے تو چادر لے کے جا سکتی ہے؟ اپنے ہی شہر میں چادر لے کے بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے, لیکن بہت زیادہ جو پردے کا جن گھروں میں رواج ہے ان کی عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی اپنے مردوں کے بغیر. بہرحال گنجائش ہے, جا سکتی ہیں. اور میچ دیکھنا ایک فضول حرکت ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے, تو حرام نہیں کہہ سکتے اس کو, کیونکہ حرام تو جب ہے جب کوئی موسیقی بے حیائی اور بےہودگی ہو, کوئی ڈانس وانس دیکھ رہی ہو وہاں پہ. کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, فٹ بال میں تو سطر ہی کھلا ہوا ہوتا ہے, تو کرکٹ میں سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے. کھلا ہوا سطر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ویسے بیوی کو محبت سے سمجھائیں کہ ٹائم ویسٹنگ ہے, میچ ویچ مت دیکھا کرو, لیکن اس کو ایسے حرام نہیں کہا جا سکتا, مکروہ ناپسندیدہ. مفتی صاحب آن لائن ٹریڈنگ جیسے موبائل سے ہی شیئرز خریدنا اور موبائل پر ہی بیچ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں, شیئر خرید کے قبضے میں لینا ضروری ہے, اور قبضہ شیئر پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ بیچیں. تو کیونکہ اس میں فزیکلی قبضہ تو ممکن ہی نہیں ہے, تو جن چیزوں میں فزیکلی قبضہ ممکن نہیں ہے ان میں تو یہ جائز ہے. جن چیزوں میں فزیکلی قبضہ ممکن ہے جیسے گولڈ میں, کرنسی میں, تو ان میں آن لائن ٹریڈنگ جائز نہیں ہے. یعنی کرنسی کو کرنسی یا گولڈ کے بدلے میں بیچنا, اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کا قبضہ ہو یا آپ کے کسی وکیل یا نمائندے کا قبضہ.